سورۃ النساء شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا صدق اللہ العظیم۔ بارک اللہ وإیاکم۔ سورہ نساء کے ماقبل کے ساتھ ربط، خلاصہ مضامین اور پھر اب اس کا نام۔ اس سورت مبارکہ کا نام بھی النساء ہے، چونکہ اس میں وہ احکام کی کثرت سے آئے ہیں جس کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے، عورتوں کے ساتھ ہے، اس لیے اس کا نام رحمت عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے نساء رکھا ہے۔ قرآن کریم کے سورتوں کے نام بھی من جانب اللہ ہیں، کہیں صراحت ہے کہیں نہیں، لیکن ارشاد سب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائے ہیں۔ یہ بعد میں نہیں رکھے گئے سورتوں کے نام، خود حضور علیہ السلام نے رکھے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ بعد میں کسی نے نام رکھے ہوں۔ سورتوں کے نام من جانب اللہ تھے، کہیں میں نے عرض کیا صراحت ملتی ہے لیکن کہیں نہیں ملتی، لیکن جب حضور نے فرمایا تو من جانب اللہ ہی نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ارشاد فرماتے ہیں، بالخصوصاً تشریعی امور جتنے بھی آپ ارشاد فرماتے ہیں، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ وہ سب من جانب اللہ ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی۔ بعض جگہ صراحت بھی ہے، صراحت بھی ہے، جیسے سورہ بقرہ کی ایک آیت کے متعلق آپ علیہ الصلاۃ والسلام کاتبین وحی کو جب لکھوا رہے تھے تو وہاں صراحتاً ارشاد فرمایا کہ آیت کے اس ٹکڑے کو سورہ فاتحہ کی آیت نمبر فلاں میں رکھو۔ اب اتنے ارشاد گرامی سے یہ پتہ لگا کہ آیات کی ترتیب بھی، صورتوں کے نام بھی، یہ سب کے سب دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں طے شدہ تھے، اور آپ علیہ السلام خود ان کی طرف آپ رہنمائی فرماتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی طرح ان کو لکھا کرتے تھے۔ ہم چونکہ احادیث سنتے پڑھتے رہتے ہیں لیکن بعض دفعہ توجہ نہیں ہوتی ندی، اس پر سب سے بڑی اور آسان دلیل سورتوں کے فضائل ہیں۔ سورتوں کے فضائل ہیں نا، جو حضور نے ارشاد فرمائے، اگر ہم اس میں غور کریں تو جیسے آپ نے فرمایا سورہ ملک کی تلاوت کرو، اب سورہ ملک کا نام سورہ ملک کس نے رکھا؟ حضور نہیں رکھا نا۔ جب آپ نے فرمایا اس کی تلاوت کرو، ایک روایت میں فرمایا ایک سورت ہے وہ ناجیہ منجیہ، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے نجات کا ذریعہ بنتی ہے اور اسے نجات دلائے گی بھی۔ اور پھر فرمایا میں بتاؤں وہ کون سی صورت ہے؟ بعض روایات میں اس سورہ مبارکہ کی آیات کی تعداد بھی ارشاد فرما دی۔ پھر صحابہ سے فرمایا وہ سورہ ملک ہے۔ تو اسی طرح فرمایا سورہ کہف جو ہر جمعہ کو پڑھے گا، اس طرح آپ نے سورہ کہف کا نام خود ہی ارشاد فرما دیا۔ اسی طرح فرمایا آخری دو قل جو پڑھے گا، حضرات حسنین کریمین کو حضور علیہ السلام روزانہ آخری دو قل جو ہیں وہ پڑھ کر کے دم فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ انہی آیات سے اور اس سے ملتے جلتے مضامین سے تمہارے ابا اپنے بچوں کو دم ڈالتے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کو دم ڈالتے تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی کئی روایات ہمیں مل جائیں گی جس سے یہ صراحتاً پتہ چل جاتا ہے کہ سورتوں کے نام بھی خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائے، کہیں کسی میں احکام کی صورت میں، کہیں فضائل کی صورت میں، اور کہیں صراحتاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتایا کہ یہ فلاں فلاں صورت ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کا نام بھی آپ علیہ السلام کا ہی تجویز فرمودہ ہے۔ قرآن کریم نے اور اس دین مذہب نے، دین اسلام نے صبح قیامت تک رہنا ہے، لہٰذا اس کے بھیجنے والی ذات بابرکات بھی وہ ہے
جو صبح قیامت تک آنے والے ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پر اسلوب اور طریقہ کار یہ اختیار فرمایا کہ بہت سی چیزوں کا خود بخود جواب بھی ہو جائے۔ چنانچہ یقیناً باری تعالیٰ کے علم ازلی ابدی کے مطابق ایسے فتنے بھی آنے تھے جو اسلام پر خواتین کے حوالے سے شاید اعتراض کریں، اور پھر بعد میں وہ چیز یقین میں بدل گئی کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اسلام میں عورتوں کے حقوق، اسلام میں عورتوں کے حقوق، تو ایک پوری سورہ مطہرہ کا نام ہی ساری عورتوں کے نام پہ رکھ کر عورت کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے شرف کو اسلام نے خوب بیان کر دیا کہ تم اپنے حقوق مانگتی ہو، یا اگر کوئی یہ کہے کہ اسلام نے عورت کو کیا حقوق دیے ہیں، تو اسلام نے سب سے بڑا حق جو دیا ہے وہ عزت اور احترام کا حق دیا ہے۔ عورت کا اصل حق یہ ہے کہ اسے کیا دی جائے، اسے عزت دیا جائے، اسے احترام دیا جائے، اور یہ سب سے بڑا حق پورا کا پورا دیا ہے تو کس نے دیا ہے بھائی؟ مذہب اسلام نے، کہ اس کی مقدس کتاب میں اور وہی الہی تعلیمات ربانی جیسے اہم ترین دستاویز قرآن کریم کی ہے نا جی، اس میں باقاعدہ عورتوں کے نام پر صورتیں موجود ہیں، سورہ مریم موجود ہے، سورہ نساء موجود ہے۔ یہ گویا صبح قیامت تک ایک زبردست جواب بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو دیگر مذاہب کے علم بردار ہو کر عورت کے حوالے سے اچھلتے کودتے ہیں۔ ہم اس کا تقابل کر کے بتا سکتے ہیں کہ پھر یہودیت میں عورت کا کیا مقام ہے۔ اصل میں ہم لوگ وہ یا تو مصیبت یہ ہے کہ ایسے سوال ان لوگوں سے کیے جاتے ہیں جو خود فلسفہ مغرب سے مرعوب ہوتے ہیں، یا مستشرقین سے مرعوب ہوتے ہیں، یا خود پورے مستشرق ہوتے ہیں، تو وہ پھر آگے سے جناب والا اسے کہتے ہیں نا جی کہ دفاعی پوزیشن نہیں، اس سے بھی نیچے جا کر کے اور بالکل ایک معذرت خواہانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے حوالے سے۔ حالانکہ یہاں بات دھڑلے سے ہو سکتی ہے اور کرنی بھی چاہیے کہ تم اپنا بتاؤ، ہم پر اعتراض کرنے کے بجائے تم بتاؤ تمہارے ہاں عورت کے کیا حقوق ہیں، پہلے تو تم بتاؤ نا۔ تو یہودیت، عیسائیت، بدھ مت، یہ جتنے بھی ہیں، ان کی جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں، ان کے ساتھ تقابل کیا جائے تو انسان کانوں کو ہاتھ لگائے کہ انہوں نے عورت کے ساتھ کیا حشر کیا، اور مذہب اسلام نے خواتین کو کس عزت اور احترام والے مقام پہ بٹھایا۔